السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے وراثت کا ایسا مسئلہ پیش کریں گے جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، اور اسی مسئلے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وراثت کا پورا قانون آسمان سے نازل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر وراثت کے کسی مسئلے میں قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے فیصلہ صادر فرمایا۔ یہ حدیث بہت ساری کتب حدیث میں ہے، مثلا سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر ہے 2092۔ اس حدیث سے میراث سے متعلق قرآن مجید کی 2 آیات کی تفسیر معلوم ہوتی ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ خاص طور سے میراث کے جو طلبہ ہیں ان کو یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ مسئلہ اچھی طرح سے ازبر ہونا چاہیے، اس سے ان کو اس علم کو سیکھنے میں اور اس علم کے استعمال میں کافی مدد ملے گی۔ تو آئیے وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اسی مسئلے کی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وراثت سے متعلق آیات نازل کی۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے پیچھے ان کی بیوی تھی اور 2 بیٹیاں یہ زندہ تھیں، اور ان کا ایک بھائی تھا۔ لیکن پہلے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا تھا تو اس کا پورا مال کوئی اس کا جو مذکر رشتہ دار ہوتا تھا، مرد ہوتا تھا، وہ لے لیتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی سعد رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، یعنی ان کی شہادت کے بعد، ان کا سارا مال ان کے بھائی نے لے لیا، اور ان کی بیوی اور ان کی بیٹیوں کو کچھ نہیں ملا۔ تو ان کی بیوی اور ان کی بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ عرض کیا کہ ہمارے ابا کا جو مال تھا، یعنی بچیوں نے کہا ہمارے ابا کا جو مال تھا، بیوی نے کہا ہمارے شوہر کا جو مال تھا، وہ سب بچیوں کے چچا نے لے لیا، ہمارے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ یقضی اللہ فی ذلک، اس بارے میں اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے گا، چونکہ ابھی تک وراثت کا قانون نہیں نازل ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا، اسی وقت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وہ وراثت کی آیتیں لے کر اتر پڑے۔ تو اس مسئلے میں اللہ کے نبی نے کیسے فیصلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ یہ سعد رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہوئی تھی، یہ میت تھے۔ اب ان کے پیچھے ایک بیوی زوجہ، ایک بیوی تھی اور 2 بیٹیاں تھیں، 2 بنت، اور ایک سگا بھائی جس کو کہتے ہیں اخ شقیق، ایک سگا بھائی۔ تو سارا مال اس سگے بھائی نے لے لیا تھا، یعنی ان کا جو مال تھا یہ سب کچھ اس نے لے لیا تھا، اور ان لوگوں کو کچھ نہیں ملا تھا۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور کہا کہ آت ابنت سعد الثلثین، کہا کہ سعد کی جو بیٹیاں ہیں دونوں، ان کو 2/3 دے دو، وآت امہما الثمن، اور ان کی ماں کو 1/8 دے دو، وما بقی فہو لک، اور جو بچے وہ تمہارا، یعنی باقی مال تمہارا۔ تو اس طرح سے اگر فرض کریں ان کے مال جو بھی رہا ان کا مال، اگر اس کا ہم 24 حصہ کریں تو 24 حصہ کا 8واں 3 ہوتا ہے، 3 جائے گا بیوی کو، اور 24 کا 2/3 یعنی 2/3 ہوتا ہے 16، تو یہ 16 بیٹیوں کو چلا جائے گا، اور جو بچے گا وہ بھائی کو۔ تو 24 کا اگر 8واں ہم دے دیں بیوی کو اور 2/3 دے دیں بیٹیوں کو تو بچے گا 5، تو 5 اس بھائی کو ملے گا۔ تو پہلے اس نے سب مال لے لیا تھا، لیکن جب تقسیم ہوا بٹا تو اس کے حصے میں صرف 5 آیا، بیٹیوں کے حصے میں 16 حصے، اور زوجہ یعنی بیوی کو 3 ملا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا۔ یہ وراثت کا وہ پہلا مسئلہ ہے جو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے پیش آیا اور سب سے پہلے کسی خاندان میں حل کر کے سامنے رکھا گیا۔ اس حدیث سے قرآن مجید میں موجود وراثت کی آیات میں سے 2 آیتوں کی تفسیر بھی معلوم ہوتی ہے جو بہت ہی اہم ہے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث بہت ساری کتب حدیث میں، اسی میں سے ایک ہے سنن ترمذی، اس کا حدیث نمبر 2092 ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور جن آیتوں کی تفسیر معلوم ہوتی ہے وہ آیتیں بھی میں بتا دوں، یہ اور جن آیتوں کی تفسیر معلوم ہوتی ہے وہ آیت بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ پہلی آیت ہے قرآن میں، سورہ نساء سورہ 4 آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے
بیٹیوں کا جہاں حصہ بیان فرمایا ہے وہاں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ نساء سورہ 4 آیت 11 کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر صرف بیٹیاں ہوں، اور آگے کہہ رہا فوق اثنتین، 2 سے زائد، تو فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو اسے ترکے میں سے 2/3 ملے گا۔ تو یہاں پہ جو یہ الفاظ ہے نا فوق اثنتین، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیاں 2 سے زائد ہوں تب انہیں ثلثین ملے گا، یعنی اگر 2 ہوں تو کیا ملے گا یہ بظاہر یہاں پہ دکھتا نہیں ہے۔ اور آگے جو آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک بیٹی ہوگی تو اس کو آدھا ملے گا۔ تو ایک بیٹی کا حصہ دکھ رہا ہے، 2 سے زائد کا دکھ رہا ہے، لیکن 2 بیٹیوں کا حصہ بظاہر یہاں نہیں دکھ رہا ہے۔ لیکن جب ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ 2 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹیوں کو 2/3 دیا ہے۔ تو یہ حدیث اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ اس آیت میں جو فوق اثنتین ہے یہاں پہ 2 بیٹیاں بھی مراد ہیں، 2 بیٹیوں کا بھی حکم یہی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے جس سے اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ ویسے اہل علم نے سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے جہاں بہنوں کے حصوں کا ذکر ہے وہاں سے بھی استدلال کیا ہے کہ یہاں پہ 2 بیٹیاں بھی شامل ہیں، لیکن یہ حدیث اپنے آپ میں بہت ہی واضح ہے، صریح ہے کہ 2 بیٹیاں رہیں گی تو ان کو بھی 2/3 ملے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تفسیر بھی اس حدیث سے ہوتی ہے، سنن ترمذی والی حدیث سے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے قرآن میں، سورہ نساء کی بالکل آخری آیت ہے، یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے، بالکل آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بہن ہے، تو اس کی بہن کو آدھا حصہ ملے گا ترکے میں سے، وَهُوَ يَرِثُهَا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس عورت کے مال میں بھائی وارث ہوگا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد، اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَهُوَ يَرِثُهَا، یعنی بھائی، یعنی اخ، یہ اخ بھائی وارث ہوگا میت کے، یعنی کوئی مر گیا ہے اس کا اگر بھائی ہے تو بھائی میت کے مال میں وارث ہوگا۔ کنڈیشن کیا ہے؟ إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد، اگر میت کی اولاد نہ ہو، میت کی اولاد نہ ہو تو بھائی وارث ہوگا۔ تو بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کے وارث ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث، نہ میل نہ فیمیل، کیونکہ ولد کا جو لفظ ہے، یہ ولد کا جو لفظ ہے یہ دونوں کے لیے آتا ہے، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی وارث ہوگا اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، یعنی لڑکا لڑکی نہ ہو، دونوں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ مرنے والے کا یہ بھائی ہے، یہ وارث ہو رہا ہے، جبکہ مرنے والے کی یہ اولاد بھی موجود ہے، مؤنث اولاد موجود ہے۔ تو اس حدیث سے تشریح ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو ولد ہے اس سے مراد ابن ہے، ابن بیٹا مراد ہے، یعنی اگر بیٹا ہوگا تو بھائی وارث نہیں ہوگا، لیکن اگر بیٹی ہوگی تو بھائی وارث ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ولد ہے، گرچہ لفظ ولد لڑکا لڑکی دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن اس آیت میں ولد سے مراد صرف ابن ہے، صرف ابن ہے، بنت نہیں ہے۔ یہ تفسیر بھی معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے۔ تو یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، اس سے قرآن مجید میں موجود میراث سے متعلق آیات میں سے 2 آیتوں کی تفسیر معلوم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس سے منکرین حدیث کا رد بھی ہوتا ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو میرے بھائیو قرآن میں عقیدے کی بات اگر آپ الگ کر دیں تو احکام میں سے سب سے زیادہ جس حکم کی تفصیل اللہ نے بیان کی وہ میراث ہے، ورنہ آپ نماز دیکھ لیں، روزہ دیکھ لیں، وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کسی کی تفصیل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تفصیل اللہ نے جو دی ہے وہ میراث کی، اس کے باوجود بھی میراث کے مسائل بغیر احادیث کے حل نہیں ہو سکتے، گرچہ اللہ نے بہت زیادہ تفصیل دی ہے پھر بھی احادیث کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہم سب اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔